مسیح میں میرے عزیزو، آج تمام دنیا میں عید پینتیکوست منایا جاتا ہے۔ پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن، جب خدا یسوع مسیح جی اٹھے تو پھر 40 دن تک اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے، اور اس کے ساتھ 500 سے زیادہ ایمانداروں کو بھی دکھائی دیے۔ خدا یسوع مسیح نے ان پر ظاہر ہو کر ان کے ایمان کو مضبوط کیا۔ آؤ اور دیکھو، آؤ اور چکھو، اور یسوع مسیح نے ان کے ساتھ باتیں کی، ان کے ساتھ کھانا کھایا اور بھرپور طریقے سے ان کے ایمان کو مضبوط کیا۔ گویا خدا یسوع مسیح ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ساتھ تھا، اور پھر نے یہ بھی کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ 40 دن تک جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتے رہے تو پھر خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اسینشن جسے کہتے ہیں عید سعود، جو ہم نے پچھلے اتوار منائی ہے، خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور پھر خدا یسوع مسیح نے جاتے وقت اپنے شاگردوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، اور وہ مددگار روح القدس ہے۔ تو شاگرد مقدسہ ماں مریم سمیت بالا خانے میں 10 دن تک مسلسل دعا کرتے رہے، کیونکہ یہ ساکرامنٹ جو ہے یہ روح القدس دعا کرتے ہوئے ملتا ہے۔ جتنے بھی لوگ دعا کرتے ہیں تو انہیں روح القدس ملتا ہے، اور اس طرح روح القدس انہیں ملا، اور وہ جو ڈرے ہوئے تھے ان کا خوف ختم ہو گیا، اور پھر بھرپور طریقے سے وہ یسوع مسیح کی گواہی دینے لگے۔ مسیح عزیزو، یہ سارا بیان نئے عہد نامے سے ہے، لیکن اس روح القدس کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو جانیں، اس کی بنیاد کو جانیں، اور اس کی بنیاد جو ہے پاک تثلیث ہے۔ خدا باپ ہے، خدا کی الہی ذات ہے جو اپنے اندر وحدانیت بھی رکھتا ہے اور پاک تثلیث کی شمولیت بھی رکھتا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ خدا باپ جسے ہم کہتے ہیں وہ باپ جیسی خصوصیات بھی رکھتا ہے اور ماں جیسی بھی خصوصیات رکھتا ہے۔ خدا بیٹا بیٹے جیسی بھی خصوصیات رکھتا ہے، اور خدا بیٹا بیٹی جیسی بھی خصوصیات رکھتا ہے۔ اسی طرح روح القدس واحد ایسی ہستی ہے جسے ہم کسی بھی رشتے کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے ہیں یا محدود نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ خدا روح القدس ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک ذات کے لیے ہے۔ جیسے خدا جو واحد ہستی ہے اور اسے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم جان نہیں پاتے کیونکہ خدا بہت عظیم ہستی ہے، اور یہی خدا جب انسانی روپ میں ہمارے درمیان آتا ہے تو پھر ہم کچھ بیٹے کو بھی جاننا شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی بیٹے کے ساتھ ساتھ ہم خدا باپ کو بھی جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا بیٹا ہماری مدد کرتا ہے انسانی روپ میں آ کر کہ وہ ہمیں خدا کی ذات کو سمجھائے، خدا کیسا ہے، اور پھر بیٹا ہمیں پوری انسانیت میں حقیقی انسان سے ملاتا ہے کہ حقیقی انسان کیسا ہونا چاہیے۔ اور روح القدس جو باپ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے، روح القدس بیٹا بھی ہمیں سمجھاتا ہے، اور روح القدس ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہے کہ ہم کیسے جو ہے خدا کی بادشاہت کو قائم کر سکیں۔
کیونکہ ساری بات خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کی ہے۔ خدا جس نے ساری بادشاہت قائم کی ہے، بنایا ہے، وہ اسے پرامن دیکھنا چاہتا ہے، خوشحال دیکھنا چاہتا ہے اور اسے قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس کا مددگار ہو، اور پھر اسی طرح روح القدس کو بھی بھیجتا ہے تاکہ روح القدس بھی مددگار ہو، اور ہم سب بھی اسی طرح بیٹے کی طرح، روح القدس کی طرح خدا کے مددگار بنیں۔ حالانکہ اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں اپنے اس کام میں شمولیت دیتا ہے، شراکت دیتا ہے، حصہ دار بناتا ہے، تاکہ ہم بھی خدا جیسے بن سکیں، ہم بھی اس کے بیٹے جیسے بن سکیں، مکمل طور پر روح القدس بن سکیں، تاکہ بھرپور طریقے سے خدا کی بادشاہت قائم ہو۔ جس طرح مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کے بارے میں پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، پروفیسی کی گئی ہیں، اور وہ ساری کی ساری پروفیسی جو ہیں، پیشن گوئیاں یسوع مسیح میں پوری ہو گئی۔ نئے عہد نامے میں پوری ہو جاتی ہیں کہ مسیحا آ گیا ہے، نجات دہندہ آ گیا ہے۔ مکمل طور پر یسوع مسیح نے ثابت کر دیا کہ وہی نجات دہندہ ہے، وہی مسیحا ہے، وہی خداوند ہے، اور پھر اپنی جان کی قربانی دے کر اس نے خدا کے نجات کے منصوبے کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، روح القدس کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں پرانے عہد نامے میں۔ روح القدس کو شروع میں تکوین کی کتاب میں اس طرح بیان کیا جیسے ایک روح ہے، ایک ارتاش ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے، خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے۔ تو اسے روح القدس کو نام ملا، خدا کی روح کا بھی، یسوع کی روح کا بھی نام ملتا ہے، اور یہ نام چلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، لیکن واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں آتا ہے، اور کافی حد تک یہ محدود بھی نظر آتا ہے بنی اسرائیل تک کہ کس طریقے سے یہ روح القدس بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے جتنی بھی ہستیاں آئی ہیں پرانے عہد نامے میں، حضرت نوح جیسے ہے، حضرت جو ہے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اور اسی طرح حضرت موسیٰ، اور جتنے بھی ہستیاں خدا کے منصوبے کو بڑھانے کے لیے آئی ہیں، نیک کام کرنے کے لیے آئی ہیں، ان سب میں کیا وہ میل ہیں کیا فیمیل ہیں، جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنے بھی لیڈر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، سب کے اندر روح القدس ہی کام کر رہا تھا۔ روح القدس کی موجودگی تھی، لیکن روح القدس بھرپور طریقے سے اپنی شناخت نہیں دے رہا تھا، اور روح القدس جیسے خدا کی حضوری کے مختلف نشان تھے، جلتی ہوئی جھاڑی میں دکھائی دیتا ہے، آگ کے بھگولے میں دکھائی دیتا ہے، بادل میں دکھائی دیتا ہے، باد نسیم میں خدا محسوس ہوتا ہے، اسی طرح روح القدس بھی جو ہے مختلف روپ کے ساتھ آتی ہے۔ شاول بادشاہ میں آ جاتی ہے، اسے بدرو جو ہے شیطانی قوت تنگ کر رہی تھی، اور روح القدس شاول بادشاہ میں آتا ہے، روح القدس داؤد بادشاہ میں آ جاتا ہے، روح القدس جو ہے، جو جتنے بھی حکمت کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں، زبور نویس ہیں، تاکہ روح القدس ان میں کام کر رہا تھا، روح القدس انہیں قوت دے رہا تھا، روح القدس انہیں سمجھ دے رہا تھا، روح القدس انہیں طاقت دے رہا تھا۔ اس طرح روح القدس کا بھرپور طریقے سے ہمیں وجود ملتا ہے۔ اب اشعیاء نبی کے صحیفے میں پڑھیں 63 باب، بھرپور طریقے سے روح القدس کی طرف اشارے کی گئے ہیں۔ زکریا نبی کتاب میں دیکھیں، روح القدس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، خدا ہمیں جو ہے پاک دل دے گا، اور ایک مستقل مزاج روح دے گا، بہت زور آور طاقتور روح دے گا۔ اور اسی طرح جتنی بھی کتابیں ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہے پہلا سیموئیل کتاب ہے، ملوک کی کتاب ہے، بادشاہوں کو، لیڈرز کو روح ملتا رہا ہے، اور روح کی طاقت کے ساتھ خدا کے بڑے بڑے کام کرتے رہے ہیں، اور خدا کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میں میرے عزیزو، روح القدس بھرپور طریقے سے خدا کے لوگوں کو ملتا رہا ہے، خدا کا روح جو ہے کام کرتا ہے، اور یہ روح جسے زیادہ تر خدا کا روح کہا گیا ہے، بھرپور طریقے سے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی
یوئیل نبی کتاب میں کہا جاتا ہے کہ روح القدس انڈیلا جائے گا اور بوڑھے خواب دیکھیں گے اور بچے نبوتیں کریں گے اور سب کو دیا جائے گا۔ اشعیاء نبی بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ سب کو دیا جائے گا، کسی کی ملکیت نہیں ہوگا، یہ سب کو دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ غیر قوموں کو بھی یہ ملے گا۔ تو روح القدس جو ہے کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو نیک نیتی رکھتے ہیں، بھلائی رکھتے ہیں، روح القدس ان میں کام کرتا ہے۔ خدا کا روح سب کے لیے ہے، عالمگیر ہے، اور اس طرح روح القدس کا یسوع مسیح نے بھی وعدہ کیا۔ مسیح میرے عزیزو، روح القدس کے بارے میں انجیل نویسوں نے بھی لکھا، اور خاص طور پر مقدس یوحنا کی انجیل میں روح القدس کے لیے جو یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے پیراکلیٹس اور پیراکلوٹس، یہ جو ہے ایک ایسا مددگار ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور ایسا مددگار ہے جو جب ہمیں مل جاتا ہے اور جس کو بھی مل جاتا ہے وہ بھی پیراکلیٹس بن جاتا ہے۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل میں پہلا پیراکلیٹس اور دوسرا پیراکلیٹس، پہلا کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، مددگار بن کر آیا ہے۔ دوسرا روح القدس خود ہے، اور تیسرا روح القدس یوحنا کی انجیل 20واں باب ہم سب ہیں۔ جن کو روح القدس مل جاتا ہے وہ دوسروں کو یہ خدا کے پاس لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ روح القدس ان کو قوت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے قریب لے کر آئیں۔ روح القدس ان کو قوت دیتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے قریب لے کر آئیں۔ روح القدس انہیں قوت دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں اور خدا کی بادشاہت کو قائم کریں۔ اور روح القدس ہی ہمیں یہ جرأت دیتا ہے کہ ہم خدا کو ابا باپ کہہ کر پکاریں۔ روح القدس ہی ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر پکاریں۔ روح القدس ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ روح القدس جو ہے ایڈوکیٹ ہے، یعنی وکیل ہے، وکالت کرتا ہے۔ کوئی مقدمہ چلتا ہے تو مسلسل دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ وکالت کرتا ہے اور مقدمہ جیت جاتا ہے۔ تو روح القدس جو ہے مشیر ہے، مشورہ دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ روح القدس رہائی دیتا ہے، رہائی دیتا ہے، بحالی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، اور ہمیں مضبوط بناتا ہے، خدا کے سپاہی بنے۔ اسی طرح لیے روح القدس ہمیں ساکرامنٹ میں ملتا ہے، بپتسمے سے لے کر پھر جب جو پینتیکوس جیسے، اسی طرح جتنے بھی ساکرامنٹ ہیں، پاک شاکت کا ساکرامنٹ بھی، جتنے بھی ساکرامنٹ، اور جب استقام کا ساکرامنٹ ملتے ہیں تو خصوصی طور پر جو ہے روح القدس کا نام لیا جاتا ہے کہ روح القدس دلیری دیتا ہے، ہمیں یسوع مسیح کے سپاہی بناتا ہے تاکہ ہم دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کی جو ہے گواہی دیں۔ اس لیے روح القدس جو ہمیں ڈیفینڈ کرنا سکھاتا ہے کہ ہم محافظ بنیں، اپنے ایمان کے ایک دوسرے کے محافظ بنیں۔ اس طرح روح القدس جو ہے مقدس یوحنا کی انجیل بتاتی ہے کہ ہم بھی پیراکلیٹس روح القدس دوسروں کے لیے بن جاتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو خدا کے یسوع مسیح کے قریب لے کر آئیں، ایک دوسرے کے قریب لائیں اور خدا کی بادشاہت کو قائم کریں۔ اس طرح روح القدس کے بارے میں پوری بائبل میں ہمیں بیانات ملتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ روح القدس کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس نے سمجھایا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے وہ پولس رسول ہے۔ انجیل نویسوں نے بتایا کہ وہ کبوتر کی صورت میں روح القدس نازل ہوتا ہے، آگ کے شعلے کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ رسولوں کے اعمال میں جو ہے ہمیں جو ہے لوکا کی انجیل بتاتی ہے، اور پھر پولس رسول نے اپنے خطوں میں بھرپور طریقے سے روح القدس کی نعمتیں، روح القدس کی بخششیں، روح القدس کی ساری نعمتیں، بخششیں، حکمت، دانائی، سمجھ، یہ ساری صلح، یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ اس کا کیسا روپ ہے، کہ کیسی صفات رکھتا ہے، کیسا وجود رکھتا ہے روح القدس۔ اس طرح روح القدس جو ہے میں نے جیسے کہ بتایا یہ عالمگیر ہے۔ اسی وجہ سے پولس رسول جو ہیں غیر قوموں کے رسول کہلائے، مشنری کہلائے، جبکہ مقدس جو ہے پطرس جو ہے وہ لیڈر بنتے ہیں، ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں لیکن وہ ساری
جو ہے نظم و ضبط سنبھالتے ہیں کلیسیائی، اور جب پہلی مجلس ہوئی کلیسیا کی رسولوں کے اعمال میں 15ویں باب میں، تو اس وقت یہ یعنی یسوع مسیح 33 سال کی عمر میں جب صلیب پر قربان ہو گئے، تو اس کے بعد 16 سال کے بعد 49 میں 50 میں پہلی مجلس ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے مجلس میں بھی یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ صرف ختنہ ہی جو ہے یہ رکاوٹ نہ بنے مسیحیت میں داخل ہونے کا، کہ کوئی شخص جو پہلے یہودی بنے پھر اس کے بعد مسیحی بنے، بلکہ اس کے بغیر ہی ڈائریکٹ جو ہے مسیح کا پیروکار بن جائے۔ اور یہی جو ہے نقطہ جو ہے پولس رسول لے کر آیا تھا اس مجلس میں کہ ہم کیا کریں۔ تو یہیں جو ہے روح القدس بھرپور طریقے سے سب قوموں کے لیے ہے، اور پطرس نے جب خود اسے روح القدس جب ملتا ہے 3000 لوگ مسیحیت میں داخل ہو گئے تھے۔ اسی طرح مسیح رسول روح القدس جو ہے ہمیں بشارت کی دعوت دیتا ہے، یسوع کی گواہی کی دعوت دیتا ہے، تاکہ ہم روح القدس سے بھرپور ہو کر روح القدس کے مشنری بنیں، خدا کی بادشاہت کے مشنری بنیں، ہم خدا کے قریب لانے والے بنیں، یسوع مسیح کی پہچان بنیں، اور یسوع مسیح کی بادشاہت کو قائم کرنے والے بنیں، جو کہ یہ خدا ہی کی بادشاہت ہے۔ اس لیے مسیح رضو آئے ہم اس عید کے موقع پر خدا سے دعا کریں کہ خدا بھرپور طریقے سے ہمیں روح القدس کی معموری دے، روح القدس کی بخششیں دے، اور ہمیشہ روح القدس سے بھرپور رکھے، تاکہ ہم روح القدس سے بھرپور زندگی گزارتے ہوئے خدا کی بادشاہت کو پھیلاتے جائیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔